بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. تو اسٹوڈنٹس بہت سی کیوریز آ رہی تھی میرے پاس کہ VU001 جو آپ کا بیسک سبجیکٹ ہے، جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ڈگری میں اپلائی کرتا ہے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں یا اور سائیکالوجی میں BS/BA میں، تو ایک بیسک ورچوئل یونیورسٹی ان کو ای لرننگ کا سبجیکٹ پڑھاتی ہے. تو اس ای لرننگ کے سبجیکٹ کو کس طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے یا اس سبجیکٹ کو کس طرح سے آپ نے لرن کرنا ہے، اس کو میں آج آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے CS001 جو سبجیکٹ ہے آپ کا انٹروڈکشن ٹو ای لرننگ، اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو وہ بہت لازمی ہے، ایک کریڈٹ ہوتا ہے اس کا، مگر اس کو پاس کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ نے کس طرح سے اس کو پاس کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، تو پورے ڈیٹیل جو ہے نا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح پڑھیں. تو آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو تمام یہ ویڈیوز ملتی رہیں. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں LMS اوپن کر لیتا ہوں. تو LMS اوپن کرنے کے بعد LMS میں جو آپ کا یہ سبجیکٹ ہے جی VU001 انٹروڈکشن ٹو ای لرننگ، تو یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے انٹروڈکشن ٹو ای لرننگ، تو آج اس پہ ویڈیو ہے کس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کتنے لیکچر لیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے 2 لیکچر 2 ٹاپکس لیے ہوئے ہیں. یہ 1 کریڈٹ کا کورس ہے، یہ پاس کرنا بہت ضروری ہے اور بہت ایزی ہے. تو اس کو میں بتاؤں گا کس طرح آپ نے پڑھنا ہے. تو اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یا اس پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، 2 پہ یہ 2 نظر آ رہا ہے، اس کو کلک کر لینا ہے. کوشش کرنا ہے ان سارے لیکچر آپ نے اس کے لے لینے ہیں، ساری ویڈیو سن لینی ہے، دیکھ لینی ہے اور ختم کرنی ہے. تو یہ دیکھیں جب میں نے اس پہ کلک تو میرے پاس انٹروڈکشن ٹو ای لرننگ کی جو بیچنگ ہے، اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو یہ ایک ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے الیکٹرانک لرننگ. تو اسی میں بیسیکلی ورچوئل یونیورسٹی یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں. تو اس کی تمام ویڈیوز جو ہے آپ ضرور دیکھیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور یہ لازمی حصہ بنا لینا ہے. اس کو دیکھنا ہے، اس کو سننا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھنے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. پوری ڈیٹیل آپ کو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. تو آپ نے اس طرح سے ویڈیو دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 25% تو دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں آپ کا ناٹ ویوڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ناٹ ویوڈ اور آپ نے اس کو ویو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب 25% آپ کی ویڈیو ہو جائے گی تو یہ آپ کا اوپر ویو لکھا ہوا آ جائے گا. تو آپ نے یہ لازمی ویڈیو دیکھ لینی ہے. اور نیچے دیکھیں اس کے جو کنسیپٹس ہیں وہ کیا ہیں. واٹ از ای لرننگ، کیا ہے ٹائپ آف ای لرننگ. بیسیکلی جو ورچوئل یونیورسٹی ہے وہ آپ کو ای لرننگ کے ذریعے ہی پڑھاتی ہے. تمام جو ایجوکیشن ہے آپ کی ای لرننگ یعنی کہ الیکٹرانک لرننگ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، کمیونیکیشن کے تھرو. تو آپ کی میتھڈالوجی کیا ہوگی، پری ریکوزٹ فار ای لرننگ، اور بینیفٹس کیا ہوں گے اس کے، ای لرننگ سافٹ ویئر اینڈ ٹولز کون سے آپ نے کیا یوز کرنے ہیں. تو یہ ویڈیو آپ کو یہ آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے اگر کوئی اسٹرکچر کوشچن لکھنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ 1931 کوشچن آلریڈی ہو چکے ہیں. تو آپ بھی یہاں پہ کوشچن کر سکتے ہیں، آپ کو یہاں پہ اسٹرکچر آپ کا ریپلائی آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو 25% دیکھنا ہے، تب یہ آگے ریڈنگ، پھر پوسٹ اسسمنٹ. ٹھیک ہے، آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. پوسٹ اسسمنٹ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی میں نے جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا کہ پوسٹ اسسمنٹ کیا ہوتی ہے اور پری اسسمنٹ کیا ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ویڈیو ساری دیکھنی ہے، ویڈیو بھی کر لینی ہے. ویو کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ویو لکھا ہوا آ گیا. ٹھیک ہے، جب ویو لکھا ہوا آ جائے گا تو نیکسٹ جو ہے نا، نیکسٹ پہ آپ یہاں سے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں سے آپ اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ ریڈنگ آئے گی. ریڈنگ آپ نے اس کو کر لینا ہے، سارا یہ کمپلیٹ کر لینا ہے. اس طرح سے آپ نے پوسٹ اسسمنٹ پہ جانا ہے. پوسٹ اسسمنٹ کے اندر کوئز ٹیک کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے یہاں پہ کوئز جو ہے وہ ٹیک کر لینی ہے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا. تو یہاں پہ آپ نے ابھی لرننگ از بیسیکلی دا ایبریویشن آف کیا ہوگا، الیکٹرانک لرننگ. ٹھیک ہے، الیکٹرانک لرننگ، انجینئرنگ لرننگ، الیکٹریکل لرننگ، یا تو یہاں پہ میں اس کو نیکسٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ وہی کویشچنز ہو رہے ہیں پوسٹ اسسمنٹ کے جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس کی متعلقہ سارے کویشچنز ہیں. ٹھیک ہے، اف اے اسٹوڈنٹ از اٹینڈنگ آن لائن سیشن ود ادر انسٹرکٹر تھرو اسکائپ دین اٹ ول بی ٹائپ ای لرننگ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ویڈیوز دیکھ لینی ہے. تو اس کو پھر نیکسٹ اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے آپ نے آنسرز دینے ہیں. تو کتنی کیٹیگریز ہیں اس کی یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو نیکسٹ کریں گے. اسی طرح سے میں ایسے ہی نیکسٹ کرتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ
یہ 5 کوسچن تھے، یہ میں نے یہاں پہ نیکسٹ کر رکھ لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ آپ 2 کریکٹ ہیں اور 3 انکریکٹ ہیں، تو یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر ری انٹیک بھی کوئی کر سکتے ہیں، جب تک ٹھیک ہے دوبارہ کر سکتے ہیں. یہ کر لینے کے بعد آپ نے جب کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے پھر یہاں کلک کرنا ہے اور آپ کی نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ شروع ہو جائے گی، یہاں پہ اسٹارٹ ہو جائے گی. اسی طرح اس ویڈیو کو بھی آپ نے 25% جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورچوئل یونیورسٹی کا انٹروڈکشن ہے، تو اس طرح سے آپ نے اس کو ویو کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ساری ویڈیو یہ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھنے کے بعد صحیح ہے، یہ آپ نے اس طرح سے ساری ویڈیو دیکھ لینی ہے، اور یہ آپ کو تو یونیورسٹی کا انٹروڈکشن بھی آ جائے گا اور ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ویڈیو یہاں پہ دیکھنی ہے اور انٹروڈکشن دیکھنا ہے، اس کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو انٹروڈکشن آ جائے گا سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے انٹروڈکشن سارا سننا ہے. آئیے ہم آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ آپ کس طرح یا بہتر انداز میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ویو کا موڈ آف اسٹڈی اور ٹیچنگ میتھڈالوجی نہ صرف جدید ہے بلکہ نہایت ہی آسان ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے ورچوئل یونیورسٹی کا مقصد پاکستان میں معیاری اعلیٰ تعلیم کا فروغ ہے. ورچوئل یونیورسٹی جدید ICT سے لیس ہے. یہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان میں تعلیم عام کر رہی ہے، ایسی تعلیم جس تک سب کی رسائی آسانی سے ممکن ہے. ورچوئل یونیورسٹی نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ملک کے بہترین پروفیسرز کی خدمات حاصل کر کے کورسز ڈیولپ کیے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی اب ٹی وی چینل پر ان پروفیسرز کے لیکچرز نشر کرتی ہے. یہ چینلز فری ٹو ایئر ہیں. پورے پاکستان میں کیبل آپریٹرز ان چینلز کو دکھا رہے ہیں. اگر آپ کو اپنے کیبل پر یہ چینلز نظر نہیں آ رہے تو فوراً اپنے علاقے کے کیبل آپریٹر سے رابطہ قائم کریں. اسٹوڈنٹس اپنے لیکچرز ورچوئل کیمپس میں یا پھر گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ورچوئل یونیورسٹی الیکٹرانک ڈسٹینس لرننگ یونیورسٹی ہے. اس میں ہم ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم مہیا کرتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی میں سیمیسٹر سسٹم رائج ہے. اسٹوڈنٹس سیمیسٹر سسٹم میں اسائنمنٹس، مڈ ٹرم ایگزامس اور فائنل ایگزامس ہوتے ہیں، جنہیں آپ نے ہر حال میں اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اور سیمیسٹر سسٹم میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج لیکچر آج ہی ویو کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی لیکچر پر بیس کرتے ہوئے اگلے روز آپ کو کوئی اسائنمنٹ یا کوئز دے دیا جائے. لیکچرز آپ یونیورسٹی کے اپنے ٹی وی چینلز پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان چینلز کو آپ نہ صرف کیبل بلکہ ڈش ریسیور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ویو ٹیلی ویژن کے لیکچرز کا اسکیجول یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.vu.edu.pk پر اسٹوڈنٹس کے لنک کے نیچے موجود ہوتا ہے.
اس کے علاوہ آپ اپنے پورے کورسز کو DVDs پر بھی ورچوئل یونیورسٹی کی بک شاپ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس ایک مشہور ویب سائٹ یوٹیوب سے تو واقف ہوں گے، جہاں پر پوری دنیا سے ویڈیوز ہر وقت پوسٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ براؤزر میں youtube.com/VU ٹائپ کریں تو یوٹیوب پر ورچوئل یونیورسٹی کے اپنے چینل کو ایکسیس کر سکتے ہیں، جہاں پر یونیورسٹی کے تمام کورسز کے ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں۔ اوورسیز اسٹوڈنٹس یوٹیوب پر اپنے منتخب کردہ کورس کے مطلوبہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ورچوئل یونیورسٹی کا مشن تمام خواہش مند افراد تک اعلیٰ معیاری تعلیم اور تحقیق کے مواقع عمر، جنس، مذہب اور جغرافیائی محل وقوع کے امتیاز کے بغیر فراہم کرنا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور کڑی OCW یعنی اوپن کورس ویئر ہے۔ اس ویب سائٹ پر ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، جس سے نہ صرف ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بلکہ کوئی بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ صرف آپ ocw.vu.edu.pk پر جائیں اور اپنے مطلوبہ مضمون پر کلک کریں۔ ہم انٹرنیٹ پہ ہوں اور فیس بک یا ٹویٹر استعمال نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں اسٹوڈنٹس، آپ سوشل میڈیا پر بھی ورچوئل یونیورسٹی کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری آپ نے ویڈیوز چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا کہ ویڈیو میں آپ نے کس طرح سے لرننگ کرنی ہے۔ تو اس سے پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے، نیکسٹ ریڈنگ کر لینی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح سے پھر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک اور کوئز آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پھر کوئز جو ہے وہ ٹیک کر لینی ہے، اس طرح سے کوئز ٹیک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو آپ نے ویڈیو سنی ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ کوئز آئے گی، اسی میں سے کوشچن آئیں گے، اور یہ گریڈ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، نان گریڈنگ کوئز ہے، اس میں آپ کو کوئی نمبرز نہیں آنے، مگر یہ ہے کہ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے یہ کوئز ساری کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ یہ کر کے طریقہ بتا رہا ہوں پورا، تو آپ نے اس طرح سے نیکسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلوز۔ اب پھر ہم جو ہے نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلیں گے۔ یہ سارے ٹاپک آپ نے اس طرح سے ختم کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سننے ہیں تو میں آپ کو ایک پورا پروسیجر کر کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، یہ آپ کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یہ آپ سن لیں۔ LMS یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم، یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہتے ہیں اور اسی کے ذریعے اسائنمنٹ دی اور وصول کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے ہیں ان کے جوابات بھی اسی کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں۔ LMS ای لرننگ کا انتہائی اہم کمپوننٹ ہے اور اسٹوڈنٹس دنیا کے کسی بھی حصے سے اسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ DVD یا YouTube پر لیکچر دیکھ رہے ہو تو اسی وقت اسے پاز کر کے اپنا سوال لرننگ مینجمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں۔ LMS پر آپ کو 24 گھنٹے سوال پوچھنے کی سہولت میسر ہے، لیکن اس کا جواب آپ کو آفس آورز کے دوران دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس LMS پر ہر کورس کے ہینڈ آؤٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک اہم آپ کو بتاتے چلے کہ لیکچر اٹینڈ کرنے سے پہلے آپ ہینڈ آؤٹ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو لیکچر سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنا ایک اسٹڈی گروپ بنا لیں اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ورچوئل یونیورسٹی کی کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں اور پرابلمس کو آپس میں شیئر کر کے سالو کر لیا کریں۔ جب آپ کو اسائنمنٹ دی جائے تو اسے آپس میں ڈسکس ضرور کریں، لیکن اپنی اسائنمنٹ خود حل کر کے سبمٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ اسائنمنٹ میں چیٹنگ بالکل نہیں کرنی، کیونکہ چیٹنگ کے بارے میں یونیورسٹی کی پالیسی بہت سخت ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم VULMS کی ویب سائٹ اوپن کریں گے۔ سائٹ اوپن ہونے کے بعد اسکرین کے اوپر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ID، پاسورڈ، کیپ می لاگ ان فورگاٹ پاسورڈ اور اس کے نیچے سائن ان کا بٹن ہے۔ اس سے نیچے نوٹس بورڈ اور اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کے 2 لنکس دیے ہوئے ہیں۔ نوٹس بورڈ کو اوپن کرنے سے آپ کے پاس جو اسکرین اوپن ہوگی اس کے اوپر لیفٹ سائڈ پر نیوز اینڈ ایونٹس کا سیکشن موجود ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کی طرف سے اناؤنسمنٹس دکھائی جاتی ہیں۔ اسکرین کی رائٹ سائڈ کے اوپر امپورٹنٹ لنکس اینڈ نوٹیفیکیشنز ہیں، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے مزید لنکس پوائنٹ
نوٹس بورڈ کے نیچے اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کا لنک دیا گیا ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے مفید مٹیریل پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اب ہم اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور پاسورڈ کرنے کے بعد سائن ان کرتے ہیں۔ سائن ان کرنے کے بعد ہوم اسکرین کے اوپر آ جاتے ہیں جس میں اسکرین کے رائٹ سائڈ کے اوپر اسٹوڈنٹ کی پکچر، اسٹوڈنٹ کا نام اور ساتھ میں بیل آئیکن جو کہ نوٹیفیکیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا آئیکن ہے جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کے ساتھ وائس کال کے اوپر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین کے اوپر اسٹوڈنٹ کے کرنٹ سیمسٹر کے انرولڈ کورسز موجود ہیں اور ان کورسز کے ٹائٹلز اور کورس کوڈ اسکرین کے اوپر دیے گئے اور ساتھ میں کورس انسٹرکٹر کی انفارمیشن اور پکچر بھی دی گئی ہے اور کورس ٹائٹل کے نیچے اس کورس سے ریلیٹڈ اینڈ سیکشن جیسا کہ اسائنمنٹ، ڈسکشن بورڈ، کوئز، ایکٹیویٹی سیشن اور اناؤنسمنٹ کے سیکشن دیے گئے ہیں۔ کورس لیسنز دیکھنے کے لیے کورس کے ٹائٹل کے اوپر کلک کریں۔ کورس کے ٹائٹل پر کلک کرنے سے جو اسکرین اوپن ہوگی اس کے اندر لیفٹ سائڈ پر آپ کو ٹیچر پروفائل، اس کی انفارمیشن اور بایوگرافی دی گئی ہے۔ ٹیچر کی پکچر پروفائل کلک کرنے سے ٹیچر سے ریلیٹڈ انفارمیشن ایک پاپ اپ ڈائلاگ باکس میں اوپن ہو جائے گی۔ اس کے نیچے انڈیکس لیسن کا لنک دیا گیا ہے۔ انڈیکس لیسن لنک کے اندر کورس سے ریلیٹڈ لیسنز، ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کامنٹس کے ساتھ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ انڈیکس لیسن ٹیب کے اندر آپ کی آنے والی گریڈڈ ایکٹیویٹی جیسا کہ اسائنمنٹس، کوئزز کی ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں۔ انڈیکس لیسن کے نیچے کورس انفارمیشن کا لنک ہے۔ کورس انفارمیشن کے لنک کے اندر کورس سے ریلیٹڈ انفارمیشن، کورس سائنوپسس، لرننگ آؤٹ کمز دیے ہوئے ہیں۔ کورس انفارمیشن کے بعد ایف اے کیوز کا لنک دیا ہوا ہے۔ ایف اے کیوز لنک اوپن کرنے کے بعد ایف اے کیوز سیکشن کھل جائے گا جس کے اندر کورس سے ریلیٹڈ زیادہ تر پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ایف اے کیوز کے بعد گلوسری کا لنک دیا گیا ہے جس کے اندر کورس سے ریلیٹڈ اہم ٹرمینالوجیز اور ڈسکرپشن دی ہوئی ہے۔ ان ڈسکرپشنز کو آپ الفابیٹیکلی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ گلوسری کے بعد بکس کا سیکشن آتا ہے۔ بکس کے سیکشن کے اندر کورس کی بکس جو کہ ٹیچرز کی طرف سے ریکمینڈ کی جاتی ہیں ان کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں۔ بکس کے بعد ڈاؤن لوڈ فائلز کا سیکشن ہے۔ کورس سے ریلیٹڈ تمام مٹیریلز جو ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ تمام مٹیریل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ فائلز کے بعد انٹرنیٹ لنکس کا سیکشن دیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے اندر کورس سے ریلیٹڈ یوزفل ویب سائٹ کے لنکس دیے گئے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کی اسٹڈی میں بہت ہی ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ لنکس کے بعد گریڈنگ اسکیم کا سیکشن دیا گیا ہے جس کے اندر کورس سے ریلیٹڈ تمام ایکٹیویٹیز جیسا کہ اسائنمنٹس، کوئزز، گریڈڈ ڈسکشن بورڈز، مڈ ٹرم، فائنل ٹرم، ویٹیج کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ انڈیکس لیسن کے سیکشن پر واپس آتے ہیں۔ اس کے اندر جتنے بھی کورس کے ٹاپکس اور لیکچرز ہیں وہ یہاں پر لسٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ لیسن کے لنک کو اوپن کرنے سے جو اسکرین نظر آتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے ویڈیو ٹیب نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر لیکچر کی ویڈیو دی گئی ہے۔ ویڈیو ٹیب کے ساتھ ریڈنگ کا ٹیب ہے جس کے اندر آپ کے لیسن سے ریلیٹڈ تمام کانٹینٹ آپ کی اسٹڈی کے لیے موجود ہے۔ اس سیکشن کے نیچے کورسز سے ریلیٹڈ ماڈریٹر ڈسکشن بورڈ کا پینل دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے سوالات اپنے انسٹرکٹرز کو سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے انسٹرکٹر اس سوال کا جواب آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس سیکشن میں آپ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پر وائس کا بٹن ہے جس سے آپ وائس میسج بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔
माय कमेंट्स का बटन आपको अपने कमेंट्स दिखाने के लिए दिया गया है। जैसे ही शो ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम कमेंट्स शो हो जाएंगे। इंटरफेस के हेडर के ऊपर आपको नेविगेशन लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट एंड प्रीवियस लेसन्स की तरफ मूव किया जा सकता है। और साथ में आपको लेसन लिस्ट भी दी गई है जहां पर आप रैंडमली किसी भी लेसन पर जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने सारी वीडियोस देखनी है टीकेएस में लर्निंग ताकि आपको हो जाए, ठीक है। इसके बाद व्यू करने के बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह से आपके पास एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो ये सारी वीडियोस आपने कंप्लीट देखनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेमेस्टर एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं ये भी आप देख लें। एनरोल्ड कोर्सेज को टाइल की शक्ल में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले हम असाइनमेंट के सेक्शन को ओपन करते हैं। असाइनमेंट्स सेक्शन के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यू डेट के अंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करवानी होती है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टूडेंट के पास सबमिट फाइल करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट अपनी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड करेगा तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के हेड में एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके मुताबिक इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट सॉल्यूशन फाइल अपलोड करने के बजाय ऐसी असाइनमेंट दे सकते हैं जिसका जवाब आपने एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप करके सबमिट करवाना होगा। स्टूडेंट्स इस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए इंसर्ट इमेज के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अपना आंसर टाइप करने के बाद प्रीव्यू के पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से नज़र आएगा। चेक करने के बाद उसको सेव कर दें। आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। असाइनमेंट सबमिट होने के बाद आप इसको दोबारा वेरीफाई या अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियन सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नज़र आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा
اور یہ کوئزز اسٹوڈنٹس نے ڈیڈ لائنس کے اندر ہی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ انسٹرکشنز کو پڑھنے کے بعد آپ اسٹارٹ کوئز کا بٹن کلک کیجئے، آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو میں کوئز اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ہر سوال کو حل کرنے کے بعد سیو کا بٹن ضرور دبائیے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو سوال آپ ایک دفعہ حل کر لیتے ہیں تو آپ دوبارہ اس سوال کو نہیں دیکھ سکتے۔ کوئز کو حل کرنے کے بعد آپ کے سامنے کوئز فنشڈ سکسیسفلی کا میسج آتا ہے۔ اس کے بعد کلوز دس ونڈو کا لنک ہے، اس لنک پر کلک کرنے سے آپ کا کوئز ختم ہو جاتا ہے۔ کوئزز کے بعد ایکٹیویٹی سیکشن دیا ہوا ہے۔ اس سیکشن میں اسٹوڈنٹس کو اپنے متعلقہ کیمپسز میں ہونے والی ورک شاپس کے اسکیجولز کے بارے میں انفارمیشن مہیا کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنی سہولت کے مطابق جس ڈیٹ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اس سلاٹ میں خود کو سائن اپ کر سکتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس کسی وجہ سے ان ڈیٹس میں ان ورک شاپس میں شامل نہیں ہو سکتے تو وہ ود ان ڈیو ڈیٹ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اناؤنسمنٹس کے ہیڈ میں کورس سے ریلیٹڈ اناؤنسمنٹس دی گئی ہیں جن میں ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو انفارم کرنے کے لیے اپڈیٹ دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ان اناؤنسمنٹس کو نیکسٹ اور پریویس بٹن کے ذریعے نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لیٹسٹ اناؤنسمنٹس کا ہیڈ دیا گیا ہے۔ نیکسٹ بٹن کلک کرنے سے آپ آگے والی اناؤنسمنٹس دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے آپ نے ویڈیو ایل ایم ایس سیمسٹر ایکٹیویٹیز بھی اس پہ چیک کر لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ویڈیو آپ نے یہ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو اسٹوڈنٹ ایل ایم ایس سروسز آپ نے کس طرح سے استعمال کرنی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ جس پر سب سے پہلے ٹیب ہوم کا ہے، اس کے بعد ٹو ڈو کیلنڈر کا ٹیب ہے۔ ٹو ڈو کیلنڈر میں اسٹوڈنٹس کو ان کی آنے والی گریڈڈ ایکٹیویٹیز جیسے کہ اسائنمنٹس، گریڈڈ ڈسکشن بورڈز، کوئزز، ورک شاپس، ڈیٹ شیٹ الرٹس اور ان کی پینڈنگ فی دکھائی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس پرٹیکولر سیکشن کو وزٹ کر سکتے ہیں اور ڈاٹڈ ایکٹیویٹیز یہ شو کرتی ہیں کہ ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنی ایکٹیویٹیز منتھلی، ویک وائز، ڈیلی اور اپنی آنے والی نیکسٹ منتھ کی بھی ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹو ڈو کیلنڈر کے بعد گریڈ بک کا لنک دیا ہوا ہے۔ گریڈ بک کا سیکشن انتہائی اہم ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو اس کے پچھلے تمام سیمسٹر کے ریزلٹس اور مڈ ٹرم کے ریزلٹس دکھائے جاتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس کے سیمسٹر سی جی پی اے، کیومولیٹو سی جی پی اے، کولیکٹیو سی جی پی اے اور کورس کے ریلیٹڈ ریزلٹ ڈیٹیلز دکھائی جاتی ہیں۔ گریڈ بک کے بعد اکاؤنٹ بک کا سیکشن ہے۔ اکاؤنٹ بک کے سیکشن کے اندر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کی طرف سے جاری شدہ چالانس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی ہیں۔ کتنے چالان یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو ایشو ہوئے، ان کی اماؤنٹس کتنی ہیں اور ان کی ڈیو ڈیٹس کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کو یہ چالان پرنٹ کرنے کی آپشن بھی دی ہوئی ہے۔ اس پرنٹ بٹن پر کلک کرنے سے اسٹوڈنٹ اپنا چالان پرنٹ کر کے بینک کے اندر جمع کروائے۔ جمع کروانے کے بعد اسٹوڈنٹ اپنا پیڈ واؤچر انٹرفیس کے ذریعے اپلوڈ کر سکتا ہے۔ اپلوڈ انٹرفیس میں اسٹوڈنٹ بینک انفارمیشن اور اپنا متعلقہ بینک سلیکٹ کرے گا اور بینک کا نام اور اپنی واؤچر کی تصویر اپلوڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو آن لائن پیمنٹ کی بھی آپشن دی جاتی ہے۔ اس پے ناؤ کے بٹن کو کلک کرنے سے ایک فارم سامنے آتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ نے فل کرنا ہوتا ہے۔ متعلقہ انفارمیشن فل کرنے کے بعد سبمٹ کا بٹن دبائیں۔ سبمٹ کا بٹن دبانے کے بعد پیمنٹ کنفرمیشن کا فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس میں آپ اپنی پیمنٹ ڈیٹیلز ایک دفعہ ویریفائی کر کے کنفرم کر دیں۔ کنفرم کرنے کے بعد
आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन के लिए वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद पे का बटन दबाकर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस वज़ीरिया HPL, ईजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और फिनका बैंक के ज़रिए भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस के मुलाजिम को फ़ीस जमा करने का इख्तियार नहीं है। अकाउंट बुक के बाद लेक्चर स्केड्यूल का लिंक है। इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट के लेक्चर की डिटेल्स दी गई हैं, बल्कि कौन सा लेक्चर किस दिन और किस टाइम के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविज़न नेटवर्क के किस चैनल के ऊपर आएगा, ये तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं। लेक्चर स्केड्यूल के बाद मेल का लिंक आता है। इस लिंक को ओपन करने पर आपको VU ईमेल के ऊपर ले जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को VU की तरफ से इशू की गई है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल के बाद नोट्स का लिंक है। नोट्स लिंक ओपन करने से एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी स्टडी से रिलेटेड पर्सनल नोट्स ऐड कर सकते हैं। ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं, बल्कि इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। नोट्स के बाद माई स्टडी स्कीम का सेक्शन आता है। माई स्टडी स्कीम में स्टूडेंट की डिग्री से रिलेटेड जो कोर्स स्टूडेंट ने स्टडी करने हैं, उनकी डिटेल दी गई है। कौन से कोर्सेज स्टूडेंट ने पास कर लिए हैं और कौन से पेंडिंग हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इस सेक्शन में से देख सकते हैं। माई स्टडी स्कीम के लिंक के बाद माई स्टडीड कोर्सेज का लिंक आता है। माई स्टडीड कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट के पास शुदा कोर्सेज नज़र आते हैं। जो कोर्स स्टूडेंट पास कर चुका है वो इस सेक्शन में नज़र आएंगे, और स्टूडेंट अपनी पुरानी डिस्कशन और लेक्चर भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। माई स्टडी कोर्सेज के लिंक के बाद स्टूडेंट सर्विसेज का सेक्शन आता है। स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन के अंदर 4 हेड्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स के अंदर HEC डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक है। दूसरा स्टूडेंट हैंडबुक। अकाउंट्स के अंदर पहला लिंक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का है। इसके बाद सिक्योरिटी रिफंड है। इसी तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पहला लिंक डेट शीट बनाने के लिए और दूसरा लिंक एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड बनवाने के लिए है। इसके बाद अप्लाई फॉर डिग्री, अप्लाई फॉर पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग पेपर्स। इसके बाद ओवरसीज़ एग्जामिनेशन सिस्टम का लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एडमिशन, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, कैंपस चेंज रिक्वेस्ट, कंटिन्यूएशन। तो आपने ये सारी जो वीडियोस हैं ये चेक करनी है, देखनी है, ठीक है। इनको डिटेल से देखना है, इनको स्किप नहीं करना, ठीक है। अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ज़मन में ये बात याद रखें कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते। LMS होम स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट पिक्चर पर क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले माई प्रोफाइल का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने से स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड का क्राइटेरिया नीचे दिया गया है, जिसके जो कि आप पिछले 1 महीने की लॉगिन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को किस वक्त LMS पर आपको लॉग आउट का बटन दिया हुआ। इस तो ये सारी वीडियोस आपने व्यू करनी है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कर लेना है, फिर रीडिंग मटेरियल होगा, इसी तरह फिर पोस्ट असेसमेंट होगी, ठीक है। पोस्ट असेसमेंट करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे आपने जाना होगा, ठीक है। ये पोस्ट असेसमेंट फिर आ गई। इसको करने के बाद आपने इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस पे जाना होगा, ठीक है।
تو آپ نے یہ لازمی ساری لرننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ڈیٹیلس اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے VU001 کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلس سے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ سے کوئی چیز رہ نہ جائے، ٹھیک ہے. تو آپ نے نیکسٹ پھر اس طرح سے ویو کرنا ہے، اور پھر آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنی ہے. یہ سلسلہ پورا چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. جتنی اس کی ٹاپکس ہیں، جتنی ویڈیوز ہیں، آپ نے ساری ویو کر لینی ہے، ٹھیک ہے. تو تبھی یہ سبجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، اور یہ بہت ضروری سبجیکٹ ہے. اگر کوئی چیز رہ گئی تو یہ پھر آگے پلے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پریویس کر لیتے ہیں. پریویس کرنے کے بعد ہم پوسٹ اسسمنٹ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دوبارہ سے ویڈیو یہ دیکھیں سامنے آ گئی. تو میں اس کو پھر سے یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ جو ہے اس کو ابھی کر لیں گے. تو یہ اس لیے ڈیٹیل ویڈیو بنانے کی ضرورت تھی کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ CS001 کو کیا کرنا ہے. تو ان کیس کیا کرنا ہے، اس کیس میں نے آپ کو سارا یہ بتایا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی مزید ابھی اس کو اور چیزیں بھی رہتی ہیں. یہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو ویڈیو سپورٹ سسٹم کی ویڈیو ہے یہ کہ آپ نے کس طرح سے کویشچن کرنا ہے، تو اس بھی طریقہ کار یہاں پہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سپورٹ سسٹم کا آپ دیکھیں کس طرح سے آپ نے یونیورسٹی سے بات کرنی ہے. تو یہاں پہ طریقہ کار بتایا گیا ہے. جو طلباء اور یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے درمیان ہونے والی خط و کتابت اور طلباء کی طرف سے بھیجی جانے والی درخواستوں یا سوالات کو بہتر طور پر مینج کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. سپورٹ سسٹم غیر متعلقہ یا کثیر تعداد میں موصول ہونے والی یونیورسٹی کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کی جاتی ہے، تو وہ آپ کو ویڈیو سپورٹ سسٹم میں بتایا جائے گا. ورچوئل یونیورسٹی کا طور پر مینج کرنے کے لیے تیار موصول ہونے والی اس ویڈیو میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح سے طلباء سپورٹ سسٹم کے ذریعے یونیورسٹی کے مختلف سیکشن سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں. ٹکٹ سے مراد وہ سوال یا درخواست ہے جو طالب علم کی طرف سے سپورٹ سسٹم کے ذریعے پوسٹ کی جاتی ہے. جب ایک ٹکٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کا سٹیٹس خود سے ہی پینڈنگ میں چلا جائے گا. سٹاف ممبرز کی طرف سے اس کیوری کا جواب دینے کے بعد اس کا سٹیٹس پینڈنگ سے کلوز میں تبدیل ہو جائے گا. غیر متعلقہ سوال کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے سٹاف ممبر کی جانب سے ٹکٹ کو مسترد کیا جا سکتا ہے. ورچوئل یونیورسٹی کے طلباء اور تمام دوسرے طلباء BU کا سپورٹ سسٹم نہ صرف ورچوئل یونیورسٹی کے اپنے طلباء بلکہ دیگر تمام طلباء کے لیے بھی دستیاب ہے. ورچوئل یونیورسٹی کے طلباء اپنے ورچوئل یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کریڈینشلز کا استعمال کر کے سپورٹ سسٹم میں لاگ ان کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر طلباء کو سپورٹ سسٹم میں سائن اپ کرنا ہوگا. سپورٹ سسٹم اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے ورچوئل یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اوپن کریں. سپورٹ سسٹم کو اوپن کرنے کے لیے ہیلپ کے آئیکن پر کلک کریں. دیگر نان BU یوزر رجسٹرڈ ای میل ایڈریس اور پاسورڈ فراہم کر کے اس سسٹم میں لاگ ان کر سکتے ہیں. اگر طالب علم ورچوئل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو اسے اپنی کیوری پوسٹ کرنے کے لیے سائن اپ کے پروسیس کے ذریعے رجسٹرڈ ہونا ہوگا. ہوم پیج: کامیابی سے لاگ ان ہونے کے بعد مائی کورسز کے سیکشن میں جا کر اسٹوڈنٹ اپنے انرولڈ کورسز سے متعلق کیوری پوسٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ پر کلک کریں گے تو سروسز کی مزید ڈیٹیلز نظر آئیں گی. متعلقہ سیکشن کو سلیکٹ کرنے سے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی جہاں سے اسٹوڈنٹ متعلقہ سیکشن میں اپنی کیوری درج کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں. مائی ٹکٹ سیکشن پر کلک کر کے طالب علم اپنے ٹکٹ کی لسٹنگ اور تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. مطلوبہ ٹکٹ پر کلک کر کے اس ٹکٹ کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں اور اسٹوڈنٹس یونیورسٹی عملے کی طرف سے مانگی گئی اضافی معلومات کا جواب بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں. امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی. جو جتنی امپورٹنس میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو نیکسٹ کر کے پھر آپ نے ابھی اس کو آگے خود سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا طریقہ کار ہے اس کو ہینڈل کرنے کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تو آپ نے میرے چینل سبسکرائب کر لینا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں ملتی رہیں گی یہاں پہ.
ٹھیک ہے. تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ BU001 کو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. تو اس طرح سے آپ نے لازمی ساری ویڈیوز چیک کرنی ہے, تو انشاءاللہ آپ کے اچھے گریڈ بنیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.